بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام بخاری پیدا ہوئے تو نابینا تھے۔ میں چونکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے ایک بیٹے کی آنکھوں میں بھی ایک بڑا مسئلہ تھا جو کسی ڈاکٹر سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کون تھے؟ ہو گئی مولویانہ باتیں شروع۔ انہی گھسی پٹی باتوں کو سنانے کے لیے یہ زینت مجھے یہاں گھسیٹ لائی ہے۔ پتہ بھی ہے کہ میں ان مولویوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی، مگر خود بھی ملانی بن رہی ہے اور میرا بھی ٹائم خراب کر رہی ہے۔ میں نے قریب بیٹھی زینت کو غصے سے گھورتے ہوئے زیر لب کہا، جو گرد و پیش سے بے نیاز بیان میں منہمک تھی۔ میرے ذہن میں مولویوں کی ایک متعصبانہ تصویر بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو سکتی تھی۔ امام بخاری حدیث کے وہ استاد ہیں کہ جن کی کتاب بخاری شریف پڑھے اور سیکھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ امام بخاری پیدائشی نابینا تھے، یعنی انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی ماں کو اس کا بے حد غم تھا، وہ بہت روتی تھیں، لیکن ہماری طرح عاملوں کے پاس نہیں بھاگی پھرتی تھیں، بلکہ سبب کے درجے میں انہوں نے اس وقت کے سارے رائج علاج بھی کروائے جو کہ ناکام ہو گئے، اور اس فعال حقیقی اور مسبب الاسباب کے سامنے روتی بھی رہیں اور گڑ گڑاتی بھی رہیں۔ 2 برس بعد ان کی والدہ کو خواب آیا۔ خواب گڑنا تو کوئی ان سے سیکھے۔ میں نے سر جھٹکا اور طاؤس پڑھنے کی کوشش کی۔ خواب میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی۔ ان کی ماں کو مخاطب کر کے خلیل اللہ نے فرمایا، اللہ نے تیرے بیٹے کی بصارت واپس لوٹا دی۔ مولانا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ چاروں طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں آنے لگیں۔ میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ گود میں سوئے ہوئے 4 سالہ احمد کی معصوم چہرے پہ نظر پڑی، اور اس لمحے میرے منطقی دل کی ساری منطق گویا بھاپ بن کر اڑ گئی۔ میرا ممتا بھرا دل بے اختیار بھر آیا، اور پھر دل سے آواز ابھری، تم اس کی آنکھیں اپنے اللہ سے واپس لے سکتی ہو۔ اس جملے کی گونج اتنی تھی کہ میں بیان سننا بھول گئی۔ پتہ نہیں مولوی نے اور کیا کچھ کہا، مگر میری نظریں اپنے احمد کے معصوم چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ 20 مئی 2007 کو احمد پیدا ہوا تھا۔ سارے خاندان میں خوشیاں منائی گئیں، ڈھول ڈھمکے بجائے گئے، پورے علاقے کو سر پر اٹھا لیا گیا۔ پورے علاقے میں ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ لیکن جب احمد تھوڑا سا بڑا ہوا تو انکشاف ہوا کہ احمد کی خوبصورت آنکھیں بینائی سے محروم ہیں۔ ہم نے آغا خان میں پاکستان کے سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اعظم علی کو دکھایا۔ تقریباً 2 گھنٹے چیک اپ ہوتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر اعظم ہماری طرف آئے۔ مجھے شدید افسوس ہے، آپ کے بچے کی آنکھ کا پردہ پیدائشی طور پر بے جان ہے۔ یہ الفاظ تھے یا ایٹم بم؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سر، ہو سکتا ہے کہ آپ سے چیک اپ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ بھائی، میں نے 15 برس آنکھوں کے پردے پہ کام کیا ہے، مجھے اتنا بھی معلوم نہیں ہوگا کہ پردہ زندہ ہے یا مردہ، ڈاکٹر صاحب نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا، میرے شوہر نے کہا۔ ان کی آواز بھی آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ آپ 1 سال بعد دکھائیں، یہ تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر مزید دیکھیں گے، مجھ سے جو ہو سکے گا ضرور کروں گا۔ ڈاکٹر اعظم یہ کہہ کے چلے گئے۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے تفل دی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے بہت سے چھوٹے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹر محمد صاحبہ کو بھی دکھایا۔ انہوں نے آب زمزم ڈالنے کا کہا، مگر 1 برس ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، میں اس کی آنکھیں اپنے اللہ سے مانگوں گی۔ کیا ہو گیا ہے کومل، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ شوہر کی آواز سے میں چونکی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ میں گاڑی میں خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ کچھ نہیں۔ نہیں بھائی، کچھ تو ہے، شوہر نے اصرار کیا۔ وہ دراصل زینت مجھے اپنے ساتھ ایک بیان میں لے گئی تھی۔ میں نے شوہر کو اصل بات بتانا شروع کر دی۔ تم اور بیان کس ملا کے بیان میں چلی گئیں؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کون تھے، یہ ملاؤں کے چکر میں مت پڑو، کوئی پاگل ہی ان کے چکروں میں آئے گا، لیکن ایک کام کی بات انہوں نے بتائی ہے، میرا اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کیا بات کہہ دی جو تم جیسی ڈھیٹ کے دل میں اتر گئی؟ کوئی خاص نہیں، بس ایک واقعہ سنایا تھا۔ پھر میں نے امام بخاری والا واقعہ انہیں سنا دیا۔ وہ بھی باپ تھے۔ جب احمد کے حوالے سے انہوں نے یہ واقعہ سنا تو کچھ دیر خاموش رہے، مگر اپنی عادت کے مطابق بولے، اپنا منہ دھو کے دعا مانگنا، وہ کوئی اور لوگ تھے جن کی اللہ سنتا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ اپنے بچے کے لیے، اس کی بینائی کی خیرات مانگنے کے لیے میں کسی طرح اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائی، رات بھر تڑپی۔ میں جو اپنی مخصوص تربیت و ماحول کی وجہ سے علماء کرام کا مذاق اڑایا کرتی تھی، اور ان کی کسی بات پر یقین کرنا تو دور کی بات تھی، مگر اس کے باوجود امام بخاری کا یہ واقعہ میرے دل میں اتر گیا تھا۔
مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ میں بھی امام بخاری کی والدہ کی طرح رو رو کر اللہ سے مانگوں گی تو ضرور میرے بچے کو روشنی ملے گی۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، یوں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اور پھر ایک دن بیٹھے بٹھائے اچانک میرے اندر ایک ابال سا اٹھا اور پھر مجھ سے بیٹھا ہی نہیں گیا۔ میں نے اسپتال فون کر کے ایمرجنسی میں اپائنٹمنٹ لیا اور پھر شوہر کو فون کیا۔ سنیں، جلدی سے گھر آ جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ کس ڈاکٹر کے پاس؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ڈاکٹر اعظم علی کے پاس، اور کس کے پاس؟ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے بیٹھے بٹھائے تمہیں؟ چھوڑیں سب، بس ابھی گھر پہنچیں، جلدی کریں۔ شدت جذبات سے میری آواز بلند ہو گئی تھی۔ میرے اندر کی ممتا نے ایک جنون کی شکل اختیار کر لی تھی اور مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا تھا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کوئی اپائنٹمنٹ تو لیا نہیں، ایسے کیسے چلے جائیں؟ اس بار انہوں نے نہایت نرمی سے مجھے سمجھانا چاہا، شاید وہ میری کیفیت کو بھانپ گئے تھے۔ میں نے فون پر بات کر لی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ایمرجنسی میں دکھا دیں گے، آپ آ جائیں بس۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ میں نے جلدی سے احمد کو تیار کیا، عبایا اوڑھا اور زندگی میں پہلی مرتبہ نقاب لگایا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے احمد کو بیبی کاٹ میں لٹایا اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت سے گنگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہاں، میں نے قدرے نارمل انداز میں مختصر جواب دیا۔ او حجن صاحبہ، یا آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں چپ رہی۔ سارے راستے شوہر پوچھتے رہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں اسپتال جانے کی کیا سوجی، مگر میں نے کچھ نہ بتایا، اور بتاتی بھی کیا، بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں خود اپنی کیفیت پر حیران تھی۔ بس ایک انجانی سی قوت تھی جو مجھ سے یہ سب کام کروا رہی تھی۔ جیسے جیسے اسپتال قریب آ رہا تھا میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ حیرت انگیز، ناممکن، امپاسبل۔ ڈاکٹر صاحب کے لہجے میں حیرت گویا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ میرے شوہر گڑبڑا گئے۔ آپ کی بیٹے کی آنکھ کا پردہ 100% زندہ ہو گیا ہے۔ میری پوری زندگی کا یہ پہلا کیس ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کی آنکھوں کو روشنی دے دی ہے۔ ایک ماں کی ایسے وقت میں خوشی کی انتہا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شاید وہ ماں ہی سمجھ سکے جس کا بچہ 4 سال تک معذوری کی زندگی گزار کر اچانک صحت مند ہو جائے۔ میرے شوہر خوشی سے بے اختیار رونے لگے اور میرے تو خوشی سے حواس ہی مختل ہو گئے تھے۔ میری ہچکیاں بن گئیں۔ دنیا کا کوئی پیمانہ ایسا نہیں تھا جو اس وقت میری خوشی کو ناپ سکتا۔ میرے اللہ نے اپنی ایک نہایت گناہگار بندی کی لاج رکھ لی تھی۔ میرا تھوڑا سا رونا اس نے قبول کر لیا تھا اور میرے احمد کو اندھیروں کی جگہ جگمگاتی روشنی عطا کر دی تھی۔ مجھے اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کا صلہ 6 جون 2012 کو ہی مل گیا تھا۔ ہماری ساری امیدوں کا محور و مرکز ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ بس اس سے پورے یقین کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے۔